اللہ ہو. اور پھر آخری شعر سنایا اس نے, کہتا ہے کہ ہے نام محمد سے, ارے گھبرا کے نہیں, شرما کے نہیں, اللہ کے رسول کی محبت میں دیوانے ہو کر نذرانہ عقیدت پیش کیجئے. صلی اللہ ہو. ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت, اب کفر میرا کفر نہیں حاصل دی ہے. کلام مکمل کیا, کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈالا, آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برسنے لگے, دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا, مسلمانوں تم سب گواہ ہو جاؤ, آج کے بعد میں کیلاش چندر نہیں, آج کے بعد تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں. ہے اللہ کا وہ محبوب جس کے نام کی برکت سے کفر ایمان میں بدل جاتا ہے, جس کا نام اتنا مؤثر, اس کی تعلیمات میں کتنا اثر ہوگا. عزیز دوست, میرا دعویٰ سنتے چلے جائیے, اللہ نے ہمارے نبی کی صرف ذات کو حسین نہیں بنایا, ان کی ہر بات کو بھی حسین بنایا. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں وہ نظر عطا فرمائے کہ ہم اپنے کردار کی طرف نگاہ ڈال کر یہ جائزہ لے سکیں کہ آج تک ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو منایا کتنا ہے اور اپنایا کتنا ہے. اللہ ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت اور کردار کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں. میرے نبی کی بات جیسی کسی کی بات نہیں, جیسے میرے نبی کی ذات جیسی کسی کی, اور میرے نبی کی بات کوئی مشکل نہیں ہے. آئیے آپ کو یاد دلا دوں, آپ سب کے دلوں میں یہ بات ہے, بس کبھی کبھی یاد کرتے رہنا چاہیے کہ میرے نبی کی بات ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کائنات کو بنانے والے دو نہیں, سو نہیں, کائنات کو بنانے والا کون؟ ہائے ہائے ہائے. یہ جو توحید کا اعلان ہے نا عزیز دوستو, اتنی پختگی اور اتنی استقامت کے ساتھ کیجئے کہ یہ جو فرشتے ہمارے دائیں بائیں اس مجلس کی کارگزاری محفوظ کر رہے ہیں نا, ان کے فرشتے, ان کے رجسٹر میں اللہ آپ کی توحید کی گواہی کو سٹیمپ کر دے, مہر لگا دے کہ یہ جو رحمانیہ مسجد میں بیٹھے ہیں ان کے عقیدہ توحید میں کوئی کمزوری نہیں. کیا جواب ہوگا؟ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی, اور ہی پر زور دینا ہے, ہی پر زور دینا ہے. عزیز دوستو, راتوں کو اندھیرا دینے والا کون ہے؟ صبح کو سویرا دینے والا کون ہے؟ مشکلات میں ہمارے کام آنے والا کون ہے؟ دیکھو نا انبیاء نے مشکلات میں کس سے مدد مانگی ہے. حضرت آدم پر مشکل آ گئی نا, جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا, اللہ نے کارگزاری سنا دی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم نے مشکل میں کس کو پکارا ہے؟ حضرت یونس پر مشکل آئی, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, 40 دن گزر گئے, دریا کی گہرائی ہے, شکم ماہی ہے, رات کی سیاہی ہے, اور پھر تنہائی ہے. اس میں بیٹھ کر کہہ رہے لا الہ الا انت سبحانک الہ العالمین, میں اس مشکل کی گھڑی میں کسی اور کو نہیں پکاروں گا. یونس نے مشکل میں کس کو پکارا ہے؟ ہمارے نبی نے مشکلات میں کس کو پکارا؟ ابو بکر عمر عثمان و علی نے کس کو پکارا؟ عبد القادر جیلانی نے مشکل میں کس کو پکارا ہے؟ اور معین الدین چشتی نے مشکلات میں کس سے مدد مانگی؟ تو پھر تم بھی اعلان کرو نا, جب کبھی بھی مشکل آئے, جب کبھی بھی راحت آئے, جب کبھی بھی آنسو بہانے پڑے, جب بھی کبھی دامن پھیلانا پڑے, تو کسی اور کے آگے نہیں, کس کے آگے؟ یہ ہے میرے نبی کی بات, بڑی آسان سی, بڑی سیدھی سادی سی. تو میرے عزیز دوستو, اللہ ہم سب کو یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ جیسے ہم اپنے نبی کی
ذات کی تعریف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنے نبی کی بات کو بھی اپنانے والے بن جائیں۔ کوشش کریں گے نا؟ ہر سال کا ربیع الاول دامن پھیلا کر آتا ہے کہ خدا را اپنی مرضی سے ساری زندگی گزار بیٹھے ہو، آ جاؤ اپنے نبی کے دامن رحمت میں، اپنا لو ان کی تعلیمات کو۔ وہ نہ کرو جو تمہارے دل میں آتا ہے، وہ مت کرو جو برادری کہتی ہے، وہ نہ کرو جو تمہاری عقل کہتی ہے، وہ کرو جو اللہ اور رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو سب کی نیت ہو گئی بھائی؟ ذرا ہاتھ بلند کیجئے نا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، آج عالم کفر کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس مسلمانوں کے دلوں سے نکال پھینکوں۔ کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے وہ ریشہ دوانیوں میں مصروف ہے، وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہے، اور اس کی سازشوں کا جواب صرف جلوسوں سے نہیں دیا جا سکتا۔ عالم کفر کی سازشوں کا جواب صرف جلسوں سے نہیں دیا جا سکتا۔ عالم کفر کی سازشوں کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ اپنی 5-6 فٹ کی کائنات پر محمد کی سنتوں کو زندہ کر لیجیے، ہمیں دیکھ کر پتا چلے کہ یہ محمدی آ رہا ہے، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، ارے ہمیں بیج نہ لگانا پڑے، ہمیں گلے میں پٹا نہ ڈالنا پڑے، جیسے فوجی دور سے پہچانا جاتا ہے، جیسے پولیس والا دور سے پہچانا جاتا ہے، تم اور میں بھی جب بازار میں جائیں، جب گلیوں میں چلیں، جب دشمن کے سامنے سینہ تان کر آئیں تو بتانا نہ پڑے کہ میں محمد کا غلام ہوں، وہ ہمارے چہرے مہرے، ہمارے لباس، عادات، اطوار کو دیکھ کر ماننے پر مجبور ہو جائے کہ میں نے جتنی بھی کوشش کر لی میں اس کے دل سے محمد کو نہیں نکال سکا ہوں۔ تو آج کے بعد نیت ہو جائے، آج کے بعد یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اب آخری سانس تک کسی اور کے غلام نہیں، محمد عربی کے غلام بنیں۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، آپ نے اتنا وقت دیا، آپ نے بہت توجہ سے بات سنی، اپنے ایمانی حرارت کا اظہار فرمایا۔ حضرت مولانا مفتی فضل حق صاحب کی محنت نظر آئی، آپ سب اتنی توجہ سے بات سنتے رہے۔ اللہ آپ سب کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھے ہیں ایسے مسجد نبوی میں اکٹھا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ ساتھی کی والدہ بیمار ہے، دعا کریں۔ ساتھی کا نام ہمارے یہاں کے جو محسن تھے، حسین احمد قادر رحمۃ اللہ۔ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین، ہم سب تیرے گناہگار بندے ہیں، یا اللہ تجھ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا والوں کے سامنے ہم کتنے ہی نیک کیوں نہ بن جائیں، کتنا ہی تقوی کا اظہار کیوں نہ کر لیں، اے اللہ تجھے تو ہمارے دلوں کی حالت کا پتہ ہے۔ تیرے سامنے ہمارے اعمال نامے کا ایک ایک ورقہ کھلا ہوا ہے، تجھے پتہ ہے ہم نے دن کو بھی تجھے ناراض کیا، ہم نے رات کو بھی تجھے خفا کیا، زندگی کے ہر ہر قدم پر ہم نے تیرے محبوب کے دل کو توڑا ہے۔ یا اللہ آج ہم سب مل کر معافی مانگنے آئے ہیں، توبہ کرنے آئے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہم سے اتنی نیکیاں کہاں ہو سکیں گی، ہمارے دامن میں تو ایک بھی سجدہ ایسا نہیں جس کو تیرے حضور فخر سے پیش کر سکیں۔ اے اللہ جب اپنی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو جہنم دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یا اللہ جب تیری رحمت کی طرف نظر کرتے ہیں، جب تیرے محبوب کی دعاؤں کی طرف نگاہ جاتی ہے تو یا اللہ جنت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، پوری امت کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، تمام علماء کی، طلباء کی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، افسروں کی، ملازموں کی، ریڑھی چلانے والوں کی، دہاڑی لگانے والوں کی، ہمارے بچوں کی، بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی مرحمت فرما۔ الہ العالمین
ہمیں اپنے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری بات کو، ہمارے اعمال کو، ہماری زندگیوں کو اپنے محبوب کی عزت اور سربلندی کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ پورے عالم میں جیسے تو نے سورج کو چمکایا، اے اللہ جیسے تو نے چاند کو دمکایا، پورے عالم میں جیسے تو نے آسمان کو پھیلایا، اے اللہ ایسے ہی میرے نبی کے دین کو زندہ فرما دے اور اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو سبب کے طور پر قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنی دینی جماعتیں تیرے دین کا کام کر رہی ان سب کو اخلاص مرحمت فرما دے اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ الہ العالمین تمام مساجد کی، مدارس کی، تمام کالجز یونیورسٹیز کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی عمارتیں ہیں، جتنی سڑکیں ہیں، جتنے افراد ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما، جو اس ملک کے بدخواہ ہیں اے اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں بالخصوص جن کا نام لیا گیا ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے اس دنیا سے جا چکے بالخصوص ہمارے والدین، ہمارے محسنین، ہمارے مشفق، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ جامعہ رحمانیہ میں یہ جتنے بھائی ہمارے نمازی ہیں اے اللہ ان سب کے سجدوں کو قبول فرما لے، ان کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ اے اللہ میں ان کے ایمان کا گواہ ہوں، ان کے عشق رسول کا گواہ ہوں، میری گواہی ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے، روزے دار بنا دے، عابد شب زندہ دار بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ہر طرح کے حرام سے بچا لے، ہر طرح کی نیکی میں آگے بڑھا دے۔ اے اللہ اپنی ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک۔